اسلام نے نسل انسانی کو جس اعتدال اور توازن سے متعارف کروایا ہے اس کا تعلق انسان کے کنسیپٹس فیتھ کے ساتھ بھی بڑا مضبوط ہے، اور اس فیتھ اور کنسیپٹس کو جو قرآن مجید فرقان حمید نے معتدل انداز میں جب بیان کیا تو جو لوگ غیر معتدل ہوئے ان کا بھی ذکر قرآن پاک نے کیا۔ مثلا کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ ما فوق الفطرت اور اس عالم اسباب سے بالا تر ساری چیزوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا انکار صرف چیزوں تک نہیں رہتا، وہ خالق کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ یہ تھیسٹ کیا ہے؟ ملحدین کیا ہے؟ وہ ملحد وہ خدا کے وجود کو بھی نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ وہ اس وجہ سے نہیں مانتا، وہ کہتا ہے چیز وہی ہوتی ہے جو دکھے نہ تو وہ چیز نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اس کا انکار کر بیٹھے۔ ملحدین یہ باقاعدہ ایک پوری نظریاتی جماعت بن چکی ہے، بڑا تیزی سے پھیلتی ہوئی فکر ہے، اور ہماری نئی نسل اس کی شکار ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس دینی اویئرنیس محدود ہے، ہم یا تو پڑھتے سنتے نہیں یا اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایسے لوگوں کا رد پہلے ہی فرما دیا کہ کہا وہ نیچے سے چلیں گے، اٹھیں گے کہاں سے؟ کہیں گے جنت کوئی چیز نہیں۔ اٹھیں گے کہاں سے؟ جہنم کوئی چیز نہیں۔ اٹھیں گے کہاں سے کہ بھائی فرشتے کوئی چیز نہیں، جنات کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ یہ کہیں گے کہ جناب اگر یہ کوئی چیز نہیں ہے تو پھر رب بھی کوئی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور ایسے لوگوں کی کمی نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتے اس وجہ سے وہ دکھائی نہیں دیتا، اگر ہے تو دکھاؤ۔ جنات کا بھی انکار کر بیٹھے۔ ہم نے یہ عرض کیا کہ جنات ہوں، جنت ہو، جہنم ہو، فرشتے ہوں، وہ تو اس ڈائمینشن کی مخلوق ہی نہیں، تو اس میں رہتے ہوئے ہم اسے دیکھ کیسے پائیں گے؟ ہمیں اس ڈائمینشن کے اندر جانا پڑے گا، یا پھر جو اس ڈائمینشن میں موجود ہے اس کی بات کو ماننا پڑے گا۔ اسی وجہ سے دین کا مختصر نام یہ رکھا گیا التصدیق بما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور لے آئے بس اسے مان لو۔ جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واقعہ ذرا یاد کیجئے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سودا فرمایا اور سودا فرمانے کے بعد واپس چل پڑے تو راستے میں اس سواری کا ریٹ بڑھانے کے لیے شیطان اور اس کے حواری آ گئے۔ جب ریٹ بڑھایا وہ منکر ہو گیا، انکار کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچی کہ کہنے لگا کہ اگر میں نے آپ کے ساتھ سودا کیا ہے تو پھر کوئی گواہ لائے۔ جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اس نے یہ بات کی تو جناب خزیمہ عرض کرنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے تیرے ساتھ سودا کیا ہے۔ حالانکہ جناب خزیمہ تو موجود نہیں تھے، گواہ تو وہ ہے، آئی وٹنس نہیں ہے اس کے پاس، موجود نہیں ہے، لیکن جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرمائی۔ حضور جب خاموش رہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کو علم نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ کی طرف سے جو حضور کے امتیوں کو اعزاز ملتا ہے مصطفیٰ کریم اس کا اظہار کروانا چاہتے ہیں، شان خزیمہ کو بڑھایا جا رہا ہے۔ خاموش رہے، مسئلہ وہ خاموش ہو گیا، سودا دے دیا۔ جب جناب خزیمہ چلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا ہے خزیمہ تم تو موجود نہیں تھے، پھر تم نے گواہی کیسے دے دی؟ تو عرض کرنے لگے حضور ہم نے تو اس عالم کی گواہیاں دے دیں آپ کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے، جہاں ہم تھے نہیں تو اس عالم کی گواہی ہم کیوں نہیں دیں گے؟ جب رب کو آپ کے کہنے پہ مان لیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف مدعو کریں ان ساری چیزوں پر ایمان، یہ اہل ایمان کے ایمان اور یقین اور ایقان کے اندر داخل ہے۔ التصدیق بما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے ان لوگوں کو بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے وجود کا ہی انکار کر بیٹھے، اور دوسری جن کے اندر یہ تھے افراط، تفریط میں کون گئے؟ اتنے گرے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ مشرکین ہیں، انہوں نے خدا ایک کیا بلکہ کئی ہزار بنا ڈالے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے بنا دیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی اس بے اعتدالی کو بیان کیا گیا، سورہ احقاف میں اور سورہ حشر میں۔ سورہ حشر میں ان لوگوں کو بیان کیا گیا جنہوں نے وجود خدا کا انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے بہت ساری مخلوقات کے منکر ہو گئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ ہی کو فراموش کر دیا، اللہ ہی کا انکار کر بیٹھے، بلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ،
نتیجہ یہ نکلا رب تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے ہی بلا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ رب کو فراموش کر بیٹھتا ہے اس کے پاس سیلف اویئرنیس کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے، جو سافٹ ویئر ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا اڑ جاتا ہے۔ جو رب کو نہیں پہچان سکا، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان سکا، وہ اپنے من میں ہی نہیں ڈوب سکا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ان ملحدین کے بارے میں کہا کہ وہ تو سیلف اویئرنیس سے محروم ہے، تو جو اپنی ذات کو نہیں پہچان سکا تو وہ ذات خدا کو کیسے پہچان سکے گا؟ اور وہ لوگ جو بڑے، ان کے بارے میں کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور ان سے بڑھ کر اور گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ان بتوں کو پوجیں اور عبادت کریں جو قیامت تک ان کی کسی بات کو ہی نہ سن سکیں گے۔ یہ تھے غیر معتدلین۔ اب جو اعتقاد میں معتدل تھے ان کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف اور اعتدال سے گواہی دینے والے بن جاؤ۔